اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ سورہ فرقان ہے جو 77 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد مبارک ہے، بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب یعنی قرآن کریم نازل کی تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ سورت کے ابتدائی میں قرآن کریم کا ایک نام فرقان مطلب جس کا حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اس کا ذکر ہے، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام فرقان ہے۔ اگلی آیات میں مشرکین کی جانب سے مختلف قسم کے اعتراضات کا ذکر ہے، جو کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ مکہ مکرمہ کے بعض کافروں نے یہ الزام لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے واقعات کچھ یہودیوں سے سیکھ لیے ہیں اور وہی واقعات لکھوا کر معاذ اللہ یہ قرآن بنا لیا ہے، حالانکہ جن یہودیوں کا وہ ذکر کرتے تھے وہ اسلام لا چکے تھے۔ اگر معاذ اللہ انہی سے سیکھ کر اس کلام کے کلام الہی ہونے کا غلط دعویٰ کر رہے تھے تو یہ حقیقت سب سے پہلے ان یہودیوں پر ظاہر ہوتی، پھر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مان کر آپ پر ایمان ہی کیوں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس کا جواب بھی ذکر فرمایا، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ فرما دیجئے یہ قرآن تو اس ذات پاک نے نازل فرمایا ہے جسے چھپی ہوئی بات کا علم ہے، آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں کا پتہ ہے جو تم چھپ کے خفیہ طور پر باتیں کرتے ہو، منصوبے بناتے ہو اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے یا دوسروں سے لکھوا لیا ہے۔ رب ذوالجلال ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ یہ مشرکین آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا؟ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مشرکین نعوذ باللہ کہنے لگے کہ کیا تم ایسے آدمی کا اتباع کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، آپ دیکھ لیجئے انہوں نے آپ کے لیے کیسی عجیب باتیں بیان کی ہے، سو وہ گمراہ ہو گئے، پھر وہ کوئی اور راہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اگر یہی مشرکین غور کرتے اور عقل سے کام لیتے تو یہی قرآن کریم، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر مشرکین نے اعتراض کر رہے ہیں، یہ ان کی ہدایت کا سبب بن جاتے، لیکن مشرکین بیہودہ اعتراض کر کے دور جا پڑے، اب وہ راہ حق پر آنے والے نہیں۔ یعنی یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ نہیں کہ یہ حق کے طلبگار ہے اور ان کے شبہات دور ہو جائے تو یہ ایمان لے آئے، بلکہ اصل وجہ ان کی بے فکری ہے، چونکہ ان کو قیامت اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کو بیہودہ اعتراضات کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ آخرت میں ان پر سزا بھی مل سکتی ہے۔ بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا اور جو شخص قیامت کو جھٹلائے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز سے بھی ان کے اس اعتراض کا جواب ذکر کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بات یہی ہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر ہم نے بھیجے وہ کھانا کھاتے تھے، وہ بازاروں میں چلتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تمہارے مخالفین تم پر طرح طرح کے اعتراضات کر کے تمہیں جو تکلیف دے رہے ہیں
وہ اس لیے ہے کہ ہم نے تمہیں ان کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ یہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اسے مانتے ہیں یا نہیں، اور انہیں تمہاری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ تم ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتے ہو یا نہیں، کیونکہ تمہارے صبر ہی سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم نے حق کو سچ دل سے قبول کیا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی کافر کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لے۔ لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، اللہ نے اس کے جواب میں ذکر فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا تکبر ہے جو ان سے ایسی باتیں کھلوا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اپنی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کی بات ماننا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر انہیں سمجھائے یا کم از کم کوئی فرشتہ بھیجے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن ان کو فرشتے نظر آئیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ اے خدا ہمیں ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے، یعنی جن اعمال کو انہوں نے نیکی سمجھ رکھا تھا وہ آخرت میں گرد و غبار کی طرح بے حقیقت نظر آئیں گے، اور ان کے جو کام واقعی اچھے تھے ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں دے دیا ہوگا، لیکن آخرت میں تمام نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے ایمان لازمی شرط ہے، اس لیے وہاں یہ نیکیاں بھی کام نہیں آئے گی کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان نافرمانیوں کا، ان برے اعتراضات کا ذکر کیا، اور آخرت میں ان کا حال ذکر کیا کہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے، ان برے کاموں کی وجہ سے آخرت میں اللہ ان کو سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے، غلط لوگوں سے اور غلط ماحول سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نیک اعمال کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔